نمازیں پڑھتے ہو تم جنتی پھلوں کے لیے، وہ مجلسوں کے تبرک میں کھائے جاتے ہیں۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے ہر سال کے محرم میں جو فاقہ کرتے ہیں وہ بھی لٹائے جا۔ ایک مطلع اور صرف دو شعر، وہ وقت بہت ہو گیا، صرف ایک مطلع اور دو شعر۔ خاص طور سے جتنے بزرگ ہیں انہیں نے یہاں کی عزاداری دیکھی، خاص طور سے مطلع ملاحظہ کہ کس صورت سے عزاداری ہوئی ہے، مطلع ملاحظہ ہو۔ دو وقت کے لیے جہاں کوئی غذا نہ ہو، دو وقت کے لیے جہاں کوئی غذا نہ ہو، ایسا نہیں ہوا کہ تبرک بتانا ہو، ایسا نہیں ہوا کہ تبرک بتانا ہو۔ یا آخری دو شعر ملاحظہ کر لیے گا۔ وہ عمر بھر نماز کہیں گے نماز کو، وہ عمر بھر نماز کہیں گے نماز کو، جس نے کبھی علی کا قصیدہ پڑھا نہ ہو، جس نے کبھی علی کا قصیدہ پڑھا نہ ہو۔ نیل بھائی یہ شعر ملاحظہ کیے جو آپ پڑھ بولتے ہیں، کیسے بول لیتے ہیں؟ ہم کھل کے بولتے ہیں جو دنیا کے سامنے، ہم کھل کے بولتے ہیں جو دنیا کے سامنے، اور لعنت کرے زبان اگر کربلا نہ ہو، لعنت کرے زبان۔ ہے نام خدا علی نشاں بھی ہے علی، ہے نام خدا علی نشاں بھی ہے علی، دل میں بھی علی ورد زباں بھی ہے علی، دل میں بھی علی ورد زباں بھی ہے علی، اور اپنا تو نہیں کوئی زمانے میں دبیر، اپنا تو نہیں کوئی زمانے میں دبیر، یہاں بھی ہے علی اور وہاں بھی ہے علی، یہاں بھی ہے علی اور وہاں بھی ہے علی۔ نعرہ سلوات۔ چار مصرع سماعت فرمائیں۔ جشن ابو طالب ہے یہاں بیٹھو ادب سے، جشن ابو طالب ہے یہاں بیٹھو ادب سے، اس جشن میں محبوب خدا آئے ہوئے ہیں، اس جشن میں محبوب خدا آئے ہوئے ہیں، اور جشن ابو طالب میں لٹانے کے لیے ہم، جشن ابو طالب میں لٹانے کے لیے ہم دامن میں عقیدت کے گوہر لائے ہوئے ہیں، دامن میں عقیدت کے گوہر لائے ہوئے ہیں۔ نعرہ سلوات۔ محمد وآل محمد۔ یہ بھی خطا سمجھ میں، ہر ایک سے افضل ہے، ہر ایک سے بہتر ہے، ہر ایک سے افضل ہے، ہر ایک سے بہتر ہے، پالا ہے انہیں جس نے وہ طاہر و اطہر ہے، پالا ہے انہیں جس نے وہ طاہر و اطہر ہے، اور سیرت یہ محمد کی کہتی ہے مسلمانوں، سیرت یہ محمد کی کہتی ہے مسلمانوں، ذات ابو طالب تو ایمان کا پیکر ہے،
ذات ابو طالب تو ایمان کا پیکر ہے، نعرہ صلوات۔ یہ بھی خطا سماعت میں، یہ یاد رہے تجھ کو اغیار ابو طالب، یہ یاد رہے تجھ کو اغیار ابو طالب، ہے پردے غیبت میں حقدار ابو طالب، ہے پردے غیبت میں حقدار ابو طالب، جس روز وہ آئے گا سر تن سے اتارے گا، جس روز وہ آئے گا سر تن سے اتارے گا، تلوار دکھائے گی فنکار ابو طالب، نعرہ صلوات۔ ایک مطلب 4 شعر بھی سمجھ میں آئے۔ صبا پھولوں سے یہ بتلا رہی ہے، صبا پھولوں سے یہ بتلا رہی ہے، محمد کی سواری آ رہی ہے، محمد کی سواری آ رہی ہے، اور پڑھیں صلوات جتنے حیدری ہیں، اللہم صلی علی محمد والی محمد، پڑھیں صلوات جتنے حیدری ہیں، یہاں بوئے محمد آ رہی ہے، اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ اور ابو طالب ہیں ایمان مکمل، ابو طالب ہیں ایمان مکمل، نبی کی شخصیت بتلا رہی ہے، نبی کی شخصیت بتلا رہی ہے۔ ابو طالب نے پالا ہے نبی کو، ابو طالب نے پالا ہے نبی کو، ملائک کی صدا یہ آ رہی ہے، ملائک کی صدا یہ آ رہی ہے۔ ابو طالب نے کی ہے دین کی خدمت، ابو طالب نے کی ہے دین کی خدمت، حدیث مصطفیٰ بتلا رہی ہے، حدیث مصطفیٰ بتلا رہی ہے، نعرہ صلوات۔ ایک مطلب چند شعر بھی سمجھ مانے۔ کہتے ہیں ملک یہ ہے معیار ابو طالب، کہتے ہیں ملک یہ ہے معیار ابو طالب، ایمان کی کسوٹی ہے کردار ابو طالب، ایمان کی کسوٹی ہے کردار ابو طالب۔ اور یہ بھی شعر سمجھ میں آئے، جو منکر خالق ہیں، جو منکر احمد ہیں، جو منکر خالق ہیں، جو منکر احمد ہیں، وہ کیا بھلا سمجھیں گے معیار ابو طالب، وہ کیا بھلا سمجھیں گے معیار ابو طالب۔ اور سرکار دو عالم کی سیرت یہی کہتی ہے، سرکار دو عالم کی سیرت یہی کہتی ہے، ایمان مکمل ہے کردار ابو طالب، ایمان مکمل ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ دوزخ کو کیوں خلق خدا کرتا، یہ سچ ہے کہ دوزخ کو کیوں خلق خدا کرتا، جب سبھی سمجھ لیتے معیار ابو طالب، جب سبھی سمجھ لیتے معیار ابو طالب۔ ہر ایک زمانے میں دیکھا ہے یہی سب نے، ہر ایک زمانے میں دیکھا ہے یہی سب نے، رسوا ہی ہوئے ہر دم اغیار ابو طالب، رسوا ہی ہوئے ہر دم اغیار ابو طالب۔ اور پیدا کیے خالق نے احمد کے گھرانے میں، پیدا کیے خالق نے احمد کے گھرانے میں، کرار ابو طالب جرار ابو طالب، کرار ابو طالب جرار ابو طالب۔ اور جز آل محمد کے دنیا میں نہیں کوئی، جز آل محمد کے دنیا میں نہیں کوئی، حقدار ابو طالب مختار ابو طالب، حقدار ابو طالب مختار ابو طالب۔ اور جن لوگوں کی آنکھوں پر پردے ہیں نجاست کے، جن لوگوں کی آنکھوں پر پردے ہیں نجاست کے، وہ دیکھ نہیں سکتے انوار ابو طالب، وہ دیکھ نہیں سکتے انوار ابو طالب۔ وہ جو یہ دو آخری شعر بھی سمجھ میں آئے۔ جنت جسے کہتا ہے یہ سارا جہاں جس کو، جنت جسے کہتا ہے یہ سارا جہاں جس کو، در اصل وہی تو ہے سرکار ابو طالب، در اصل وہی تو ہے
سرکار ابو طالب اور انکار کی ٹھوکر سے ٹھکرا دیا بیعت کو، انکار کی ٹھوکر سے ٹھکرا دیا بیعت کو، انکار شہیدی تھا انکار ابو طالب، انکار شہیدی تھا انکار ابو طالب۔ کہ کیا پتا دنیا کو کیا رتبہ ابو طالب کا ہے، کیا پتا دنیا کو کیا رتبہ ابو طالب کا ہے، اور بیت رب دو جہاں کا ابو طالب کا ہے، بیت رب دو جہاں کا ابو طالب کا ہے، اور جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں سب مسلمان آج تک، جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں سب مسلمان آج تک، وہ نبی بھی گود کا پالا ابو طالب کا ہے، وہ نبی بھی گود کا پالا ابو طالب کا ہے، اور سینکڑوں القاب جس کے ہیں جہان علم میں، سینکڑوں القاب جس کے ہیں جہان علم میں، وہ علی شیر خدا بیٹا ابو طالب کا ہے، وہ علی شیر خدا بیٹا ابو طالب، ہے محمد کی بدولت چاند تاروں میں چمک، ہے محمد کی بدولت چاند تاروں میں چمک، اور چاند کہتے ہیں جسے چہرہ ابو طالب کا ہے، چاند کہتے ہیں جسے چہرہ ابو طالب کا ہے۔ دیکھیے بطور خاص شیخ خدمت ہے کہ ہر قدم پر ہیں عزا خان یہاں پر اس لیے، ہر قدم پر ہیں عزا خان یہاں پر اس لیے، کہ لکھنؤ کا ہر گلی کوچہ ابو طالب کا ہے، لکھنؤ کا ہر گلی کوچہ ابو طالب کا ہے، ہر قدم پر ہیں عزا خان یہاں پر اس لیے، ہر قدم پر ہے عزا خان یہاں پر اس لیے، لکھنؤ کا ہر گلی کوچہ ابو طالب کا ہے،
लखनऊ का हर गली को चाबू तालिब कहे, और इज़्न जिसको दे अबू तालिब वही जाए जिना। इज़्न जिसको दे अबू तालिब वही जाए जिना। बाबे जन्नत पर लगा पहरा अबू तालिब का है। बाबे जन्नत पर लगा पहरा अबू तालिब का है। और ये भी देखिए बतौर ख़ास से पेश खिदमत है कि जो लगाए नारे तकबीर इतना जान ले। जो लगाए नारे तकबीर इतना जान ले कि नारे तकबीर भी ना अबू तालिब का है। नारे तकबीर भी ना। अल्लाहु अकबर। जो लगाए नारे तकबीर इतना जान ले। जो लगाए नारे तकबीर इतना जान ले कि नारे तकबीर भी ना अबू तालिब का है। और देख लेना तुम अली से हुज्जते आखिर तलक। देख लेना तुम अली से हुज्जते आखिर तलक। नूर हक हर दौर में बेटा अबू तालिब का है। नूर हक हर दौर में बेटा अबू तालिब का है। और पहले ले लो गुलशने माँ से थोड़ी सी महक। पहले ले लो गुलशने माँ से थोड़ी सी महक। फिर समझ पाओगे क्या रुतबा अबू तालिब का है। फिर समझ पाओगे क्या रुतबा अबू तालिब का है। और वक्त जब दी पर पड़ा नासी पर तक हो गए। वक्त जब दी पर पड़ा नासी पर तक हो गए। और करबला में देख लो कुन अबू तालिब का है। करबला में देख लो कुन अबू तालिब का है। और दुश्मनों ने कह दिया का फिर मगर वो देख लें। दुश्मनों ने कह दिया का फिर मगर वो देख लें। कुल्ले ईमान
अबू तालिब का है। कुल इमाज भी बेटा अबू तालिब का है। देखिए मक्ता पेश खिदमत है कि मदह पैगंबर मसरत जो करे वो सोच ले। मदह पैगंबर मसरत जो करे वो सोच ले कि मदह पैगंबर का ये तो अबू तालिब का है। मदह पैगंबर का ये तो अबू तालिब का है। गर ख्वाब में हो जाए दीदारे अबू तालिब। गर ख्वाब में हो जाए दीदारे अबू तालिब हो जाऊं हकीकत में ज़व्वारे अबू तालिब हो जाऊं हकीकत में ज़व्वारे अबू तालिब। गोदी में रिसालत है पहलू में इमामत है। देखो तो जरा शाने सरकारे अबू तालिब। देखो तो जरा शाने। आखिरी शेर मुलादा फरमाए। जन्नत का मैं बाशिंदा जन्नत ही मिली मुझको। ये कब्र मेरी और ये दीवारे अबू तालिब। ज़िक्र अब्बास है अबू तालिब। ज़िक्र अब्बास है अबू तालिब। खास इजलास है अबू तालिब। आइए आइए मेरे घर में जश्न अब्बास है अबू तालिब। जश्न अब्बास है अबू तालिब। आप ही ने दिया है सब मुझको। आप ही ने दिया है सब मुझको। आप ही ने दिया है सब मुझको। जो मेरे पास है अबू तालिब। जो मेरे पास है अबू तालिब। जिसने दरिया को कर दिया रुसवा। जिसने दरिया को कर दिया रुसवा। जिसने दरिया को कर दिया रुसवा। याद वो प्यास है अबू तालिब। याद वो प्यास है अबू तालिब। जिससे रोशन हुआ है मुल्क वफा। जिससे रोशन हुआ है मुल्क वफा। जिससे
روشن ہوا ہے ملک وفا، تیرا الماس ہے ابو طالب، تیرا الماس ہے ابو طالب، کہ حشر کیوں جائے غیر کے در پر، حشر کیوں جائے غیر کے در پر، حشر کیوں جائے غیر کے در پر، آپ سے آس ہے ابو طالب۔ شہنشاہ قطعات جناب نیر مجیدی صاحب، میر مرثیہ جناب میر نذیر باقری صاحب، سلطان سخن جناب اعجاز زیدی صاحب، ان کی پیشخانی کے لیے پرویز بھائی کا حکم ہے۔ میں ایک منقبت کے چند شعر پیش کرتا ہوں تاکہ میری بھی شرکت ہو جائے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب نیر جلال پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے شاعر اہل بیت کا استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو محمد کا ہے وہ مذہب ابو طالب کا ہے، جو ہاں یہ سب ہونا چاہیے بھائی، ہاں جو محمد کا ہے وہ مذہب ابو طالب کا ہے، دونوں عالم رب کے ہیں اور رب ابو طالب کا ہے، دونوں عالم رب کے ہیں اور رب ابو طالب کا ہے۔ کہتا ہے ان کی پناہوں کو خدا اپنی پناہ، عباس موسوی شعر پیش کر رہا ہوں۔ کہتا ہے ان کی پناہوں کو خدا اپنی پناہ، یہ سلیقہ یہ ہنر یہ ڈھب ابو طالب کا ہے، یہ سلیقہ یہ ہنر یہ ڈھب ابو طالب کا ہے۔ کہتا ہے ان کی پناہوں کو خدا اپنی پناہ، یہ سلیقہ یہ ہنر یہ ڈھب ابو طالب کا ہے۔ آ گئے 13 رجب کو خانہ حق میں علی، آ گئے 13 رجب کو خانہ حق میں علی، اس کا مطلب ہے کہ یہ گھر اب ابو طالب کا ہے۔ آ گئے 13 رجب کو خانہ حق میں علی، اس کا مطلب ہے کہ یہ گھر اب ابو طالب کا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے یہ جشن اب شروع ہو رہا ہے، قسم خدا کی یہ لکھنؤ ہے۔ اساتذہ کی میں پیشخانی کر رہا ہوں، 3:30 بجنے والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آ گئے 13 رجب کو خانہ حق میں علی، اس کا مطلب ہے کہ یہ گھر اب ابو طالب کا ہے۔ اپنے بیٹوں سے زیادہ مصطفیٰ کی دیکھ بھال، اپنے بیٹوں سے زیادہ مصطفیٰ کی دیکھ بھال، کام یہ ہر روز اور ہر شب ابو طالب، کام یہ ہر روز اور ہر شب ابو طالب کا ہے۔ ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے رسولوں کا رسول، ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے رسولوں کا رسول، خضر کو حیرت ہے یہ منصب ابو طالب کا ہے، خضر کو حیرت ہے یہ منصب ابو طالب کا ہے۔ بدر سے کرب و بلا تک نصرت اسلام میں، بدر سے کرب و بلا تک نصرت اسلام میں، خون جتنا بھی بہا ہے سب ابو طالب کا ہے۔ بدر سے کرب و بلا تک نصرت اسلام میں، بدر سے کرب و بلا تک نصرت اسلام میں، بدر سے کرب و بدر سے، بہت شکریہ بہت شکریہ بے شمار۔ دیکھیں اب یہ اساتذہ ہیں اعجاز مامون نذیر بھائی، دیکھیں نیر بھائی، کہ بدر سے کرب و بلا تک نصرت اسلام میں، خون جتنا بھی بہا ہے سب ابو طالب کا ہے۔ منکر قرآن کا عمران سے کیا واسطہ، منکر قرآن کا عمران سے کیا واسطہ، جو نہیں اللہ کا وہ کب ابو طالب کا ہے۔ منکر قرآن کا عمران سے کیا واسطہ، منکر قرآن کا عمران سے کیا واسطہ، جو نہیں اللہ کا وہ کب ابو طالب کا ہے۔ چاند اور سورج ہیں ان کے شاہزادوں کے غلام، چاند اور سورج ہیں ان کے شاہزادوں کے غلام، عرش عظمت پر ہر ایک کوکب ابو طالب کا ہے، عرش عظمت پر ہر ایک کوکب ابو طالب کا ہے، عرش عظمت پر ہر ایک کوکب ابو طالب کا ہے۔ نزع ہو یا موت ہو، تربت ہو یا روز حساب، نزع ہو یا موت ہو، تربت ہو یا روز حساب، خوف کیا نیر کو، نیر جب ابو طالب کا ہے، خوف کیا نیر کو، نیر جب ابو طالب کا ہے۔
جو محمد کا ہے وہ مذہب ابو طالب کا ہے، دونوں عالم رب کے ہیں اور رب ابو طالب کا ہے، بدر سے کرب و بلا تک نصرت اسلام میں خون جتنا بھی بہا ہے سب ابو طالب کا ہے۔ کہ اس وقت جو ہے وہ ایک نیر جائے تو ایک نیر آئے، تاکہ نیر کا سلسلہ ٹوٹے نہیں اور ایک نیر کا استقبال ایک نیر کرے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ مولانا فرمائے کہ آل نبی کے در پر ہماری جبین ہے، آل نبی کے در پر ہماری جبین ہے، جو بھی فلک ہے اپنے لیے ایک زمین ہے۔ آل نبی کے در پر ہماری جبین ہے، جو بھی فلک ہے اپنے لیے ایک زمین ہے۔ ایمان پا ہے حضرت عمران کہ تم کو شک، ایمان پا ہے حضرت عمران کہ تم کو شک، ہم کو تمہارے کفر پر پختہ یقین ہے۔ ایمان پا ہے حضرت عمران کہ تم کو شک ہے۔ آل نبی کے در پر ہماری جبین ہے، جو بھی فلک ہے اپنے لیے ایک زمین ہے۔ ایمان پا ہے حضرت عمران کہ تم کو شک، ہم کو تمہارے کفر پر پختہ یقین ہے۔ ایمان پا ہے حضرت عمران کہ تم کو شک، ہم کو تمہارے کفر پر پختہ یقین ہے۔ آپ بے مثل ہیں ابو طالب، عین ایمان صرف آپ ہیں آپ بے مثل ہیں ابو طالب، عین ایمان صرف آپ ہیں آپ۔ کفر زادوں کو کیا خبر اس کی، کل ایمان کے بھی باپ ہیں آپ۔ کفر زادوں کو کیا خبر اس کی، کفر زادوں کو کیا خبر اس کی، کل ایمان کے بھی باپ ہیں آپ۔ اسی ردیف میں جس سے آپ نے پڑھا قافیہ بدل کے مظاہر فرمائیے کہ کب رسولوں میں کوئی ہمسر ابو طالب کا ہے، کب رسولوں میں کوئی ہمسر ابو طالب کا ہے، محسن اسلام گھر کا گھر ابو طالب کا ہے۔ کب رسولوں میں کوئی ہمسر ابو طالب کا ہے، محسن اسلام گھر کا گھر ابو طالب کا ہے۔ ساقی کوثر علی ہیں اور علی ان کے پسر، اس کا مطلب یہ ہوا کوثر ابو طالب کا ہے۔ ساقی کوثر علی ہیں اور علی ان کے پسر، اس کا مطلب یہ ہوا کوثر ابو طالب کا ہے۔ شیخ فرمائے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کوثر ابو طالب کا ہے۔ حضرت عباس کے ہاتھوں میں ہے جس کا علم، حضرت عباس کے ہاتھوں میں ہے جس کا علم، شے کی نگرانی میں وہ لشکر ابو طالب کا ہے۔ حضرت عباس کے ہاتھوں میں ہے جس کا علم، شے کی نگرانی میں وہ لشکر ابو طالب کا ہے۔ یہ بتانے کو رسول آئے ہیں کعبے سے غدیر، مسجد اللہ کی منبر ابو طالب کا ہے۔ یہ بتانے کو رسول آئے ہیں کعبے سے غدیر، یہ بتانے کو رسول آئے ہیں کعبے سے غدیر، مسجد اللہ کی منبر ابو طالب کا ہے۔ جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں دیکھیں ذرا، جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں دیکھیں ذرا، سونے والا ہے نبی بستر ابو طالب کا ہے۔ جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں دیکھیں ذرا، سونے والا ہے نبی بستر ابو طالب کا ہے۔ بس یہ آخری شعر کہ جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں دیکھیں ذرا، سونے والا ہے نبی بستر ابو طالب کا ہے۔ ساقی کوثر علی ہیں اور علی ان کے پسر، اس کا مطلب یہ ہوا کوثر ابو طالب کا ہے، ان کا بیٹا، بیٹے کے بیٹے، بھتیجا اور بہو، ان کا بیٹا، بیٹے کے بیٹے، بھتیجا اور بہو، چادر تطہیر میں گھر بھر ابو طالب کا ہے۔ ان کا بیٹا، بیٹے کے بیٹے، بھتیجا اور بہو، ان کا بیٹا، بیٹے کے بیٹے، بھتیجا اور بہو، چادر تطہیر میں گھر بھر ابو طالب۔ حضرت اب صرف دو اساتذہ ہیں، لیکن ان کے لیے دیکھیے یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ میں یہاں تک آؤں، اور ایک گزارش ہے کہ آپ اب یہاں سے کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ جشن کے بعد ہم لوگ چوکھٹ چومیں گے مولا کی، کاظمین کی، اور اس کے بعد پرویز بھائی کے گھر چلیں گے، اور وہاں جو کچھ بھی نظر مولا کا اہتمام ہے اس نظر میں ہم لوگ شامل ہوں گے، اس لیے کہ حضرت ابو طالب کا جشن ہو، اور اس کو میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں اور یہ اہتمام ہونا ضروری ہے۔ تو ہم سب چلیں گے پرویز بھائی کے یہاں نظر مولا میں شامل ہوں گے۔ اور اعجاز ماموں، آپ کو میں گواہ بنا رہا ہوں کہ ہم جب خدا مداری میں پڑھنے کے لیے آئے تھے، 8-9 برس کی عمر تھی، 35-36 سال پہلے کی باتیں ہوں گی،
تو نذیر بھائی جشن زینب میں تو نظامت کرتے تھے، اس سے ہم نے نظامت سیکھی، لیکن یہ جو کاظمین میں اور یتیم خانے میں جب پڑھتے تھے تو دھوم ہوتی تھی. کہاں حضرت علی اکبر والا مسدس، حضرت علی اصغر کا مسدس، مولا عباس والے مسدس کے بند پہ بند پڑھتے تھے، مرثیہ پڑھتے تھے. مگر وہ ایک خوبی تھی جو آج کہنے کا جی چاہ رہا ہے اور آج بھی ہے کہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے وہ ایک قطعہ پڑھ کے ہی جشن میں پڑھنے کا آغاز کرتے تھے آج بھی. اور اس وقت کا سنا ہوا مجھے ایک قطعہ ان کا یاد آ رہا ہے، جی چاہ رہا ہے وہی قطعہ پڑھ کے میں ان کو دعوت دوں کہ زمین سے آسماں تک ذرے ذرے کا سلام اس پر، وہ جس کی گود امامت اور نبوت کا ٹھکانہ ہے، ابد تک چین سے سوتا رہے گا دین پیغمبر، سر اسلام کے نیچے ابو طالب کا شانہ ہے، سر اسلام کے نیچے ابو طالب کا شانہ ہے. آئیے ان مصروں کے خالق استاد الشعراء جناب میر نذیر باقری صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ استقبال کریں. مجھے آج سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ نیّر میاں نے مجھے میزبانی شاعروں میں شمار کیا اور اس محفل کے لیے یقینی طور پہ میں میزبان ہوں، اور انہوں نے اس جملے نے مجھے کم سے کم 23 سال پہلے کب سے یہ جشن شروع ہوا ہے حسین ٹیکری کے ایک ہوٹل میں پہنچا دیا جہاں صرف میں اور پرویز بھائی تھے. اور وہاں یہ گفتگو ہوئی کہ بھائی نذیر بھائی چونکہ آپ ہمیشہ ابو طالب کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی جشن قائم کیا جائے، اور تو بس ہم چاہتے ہیں کہ میں نے کہا صاحب میں اپنی خدمات تا حیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس میں ہمیشہ شریک رہوں گا، اور ہر اعتبار سے اگر ہندوستان سے باہر بھی ہوا تو روحانی طور پہ شریک ہوں گا. تو الحمدللہ اس بات کا انہوں نے بھی لحاظ رکھا، اور یہ ان کی اپنی شخصیت ہے، اور کچھ ان کے دوست احباب ہیں یا ان کے متعلقین ہیں یا اقربا ہیں، ان سب نے یہ نہیں کہ اس کو کوئی بہت بڑے پیمانے پہ چندہ کر کے اور یہ تمام دنیا زمانے کے وہ کرنے کے بعد اس محفل کو کریں یا کوئی بہت بڑے پلیٹ فارم پہ کیا. تو انہوں نے حتی الامکان یہ کوشش کی ہے. آج تک مجھے خوشی ہے کہ یہ منزل ارتقاء کی طرف جا رہا ہے، اور یہ دعا ہے کہ ہمیشہ اسی منزل کی اپنے منزل ارتقاء کی طرف جاتا رہے یہ جشن، اور ان کی توفیقات میں اضافہ ہوتا رہے، اور تب ان کی عمر میں بھی پروردگار اضافہ فرمائے. بس اس جشن کے صدقے میں تو آئیے میں بس 4 مصرے پڑھتا ہوں. اب انہوں نے نیّر میاں نے جو پڑھی ہے زمین، وہ کم سے کم 40 سال پرانی ایک نظم منقبت ہے میری، کہ وہ جو کم سے کم پاکستان کے قوالوں نے بھی اس کو پڑھا ہے. اس کو گھر ابو طالب کا ہے، نور حفظ جس میں پلا. میں وہ نہیں پڑھنا چاہتا، مصلحتاً پڑھنا نہیں چاہتا ہوں اسے. بہرحال 4 مصرے نہیں اچھا پڑھ ہاں بھیا ہے نا ہے نہیں اچھا نہیں 4 مصرے پڑھتا ہوں میں. پہلے کچھ نیا پڑھتا ہوں. میں صرف جناب ابو طالب کے حوالے سے پڑھوں گا اور کچھ نہیں پڑھوں گا. ارادت ہے کہ دین کی تاریخ شاہد ہے ابو طالب کا دم، دین کی تاریخ شاہد ہے ابو طالب کا دم، ہے محافظ نور اور نوری گھرانے کے لیے. دین کی تاریخ شاہد ہے ابو طالب کا دم، ہے محافظ نور اور نوری گھرانے کے لیے. اپنے بیٹوں کو سلایا ان کے بستر پر صدا، اپنے بیٹوں کو سلایا ان کے بستر پر صدا، دشمن دی سے محمد کو بچانے کے لیے. اپنے بیٹوں کو سلایا ان کے بستر پر صدا، دشمن دی سے محمد کو بچانے کے لیے، دشمن دی کو محمد سے بچانے کے لیے. اب یہ شعر پڑھتا ہوں میں، وہ بعد میں پڑھتا ہوں وہ شعر، کہ عرض کرتا ہوں کہ یوں محمد کا نگہبان ابو طالب ہے، یوں محمد کا نگہبان ابو طالب ہے، جیسے قرآن کا جزدان ابو طالب ہے. یوں محمد کا نگہبان ابو طالب ہے، یوں محمد کا نگہبان ابو طالب ہے، جیسے قرآن کا جزدان ابو طالب ہے. نور کے ٹکڑے ہیں 2، ایک علی ایک احمد. نور کے ٹکڑے ہیں 2، ایک علی، نور کے ٹکڑے ہیں 2، ایک علی ایک احمد، اور ان دونوں کی پہچان ابو طالب ہے. نور کے ٹکڑے ہیں 2، ایک علی ایک احمد. نور کے ٹکڑے ہیں 2، ایک علی ایک احمد، اور ان دونوں کی پہچان ابو طالب ہے. اب سنیے گا شعر بھائی. اور ان دونوں کی پہچان ابو طالب ہے، ایک رسالت کا بدن ایک امامت کا بدن. سنیے گا بھائی شعر. ایک رسالت کا بدن ایک امامت کا بدن، جسم 2 ہیں مگر ایک جان ابو طالب ہے. ایک رسالت کا بدن ایک امامت کا بدن، جسم 2 ہیں مگر ایک جان ابو طالب ہے. جسم 2 ہیں مگر ایک جان ابو طالب ہے. اپنی آغوش میں اسلام کو پالا جس نے،
ملاحظہ فرمائے یہ پورے یعنی عالمی کینوس پہ شعر جانے والا ہے. نظر کرتا ہوں کہ تمام کے لیے پیغام ہے یہ کہ اپنی آغوش میں اسلام کو پالا جس نے بس اکیلا وہ مسلمان ابو طالب ہے. اپنی آغوش میں اسلام کو پالا جس نے، اپنی آغوش میں اسلام کو پالا جس نے، بس اکیلا وہ مسلمان ابو طالب ہے. دونوں اسلام کی گردن سے نہ اتریں گے کبھی، دونوں اسلام کی گردن سے نہ اتریں گے کبھی. ایک خدیجہ ہے، ایک احسان ابو طالب ہے. دونوں اسلام کی گردن سے نہ اتریں گے کبھی. ایک خدیجہ ہے، ایک احسان ابو طالب ہے. اس سے بڑھ کر کوئی ایمان کی سند کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر کوئی ایمان کی سند کیا ہوگی؟ کل ایمان کا ایمان ابو طالب ہے. اس سے بڑھ کر کوئی ایمان کی سند کیا ہوگی؟ کل ایمان کا ایمان ابو طالب ہے. اب بس مقطع پڑھتا ہوں کہ سورہ حمد کی تاریخ بتاتی ہے نذیر. سورہ حمد کی تاریخ بتاتی ہے نذیر. پورے قرآن کا عنوان ابو طالب ہے. سورہ حمد کی تاریخ بتاتی ہے نذیر. سورہ حمد کی تاریخ بتاتی ہے نذیر. پورے قرآن کا عنوان ابو طالب ہے. بہت شکریہ. مولا بابول کے بیٹے کے حوالے سے کچھ شعر پڑھتا ہوں. بیٹے کے حوالے سے، مولا کے حوالے سے کچھ شعر پڑھتا ہوں میں، یاد آ جائے تو، کہ جو اپنی شکل سے حاکم غلام جیسا ہے، جو اپنی شکل سے حاکم غلام جیسا ہے، فقیر کے لیے کوڑی کے دام جیسا ہے. جو اپنی شکل سے حاکم غلام جیسا ہے، فقیر کے لیے کوڑی کے دام جیسا ہے. اب سنیے گا یہاں سے شعر کہ ہم اس کے عہد حکومت کا ذکر کیسے کریں. ہم اس کے عہد حکومت کا ذکر کیسے کریں کہ جس کی صبح کا منظر بھی شام جیسا ہے. ہم اس کے عہد حکومت کا ذکر کیسے کریں، ہم اس کے عہد حکومت کا ذکر کیسے کریں کہ جس کے صبح کا منظر بھی شام جیسا ہے. علی سے بولنا سیکھا ہر ایک آیت نے. علی سے بولنا سیکھا ہر ایک آیت نے. ارے کلام پاک بھی ان کے کلام جیسا ہے. علی سے بولنا سیکھا ہر ایک آیت نے. کلام پاک بھی ان کے کلام جیسا ہے. پڑا ہے وقت تو مردے کو کر دیا زندہ. پڑا ہے وقت تو مردے کو کر دیا زندہ. علی کا کام بھی ویسا ہے، نام جیسا ہے. پڑا ہے وقت تو مردے کو کر دیا زندہ. علی کا کام بھی ویسا ہے، نام جیسا ہے. پڑا ہے وقت تو مردے کو کر دیا زندہ. علی کا کام بھی ویسا ہے، نام جیسا. علی کی مدح کو سن کر یہ واہ واہ کا شور. سنیے گا بھائی شعر. علی کی مدح کو سن کر یہ واہ واہ کا شور قسم خدا کی درود و سلام جیسا ہے. علی کی مدح کو سن کر یہ واہ واہ کا شور. علی کی مدح کو سن کر یہ واہ واہ کا شور. علی کی مدح کو سن کر یہ واہ واہ کا شور قسم خدا کی درود و سلام جیسا ہے. آخری شعر، اس کے لیے شعر پڑھیں تمام. علی کی مدح کو سن کر یہ واہ واہ کا شور قسم خدا کی درود و سلام جیسا ہے. 1000 روزے رکھو، حج کرو، نماز پڑھو. 1000 روزے رکھو، حج کرو، نماز پڑھو. بغیر حب علی سب حرام جیسا ہے. 1000 روزے رکھو، حج کرو، نماز پڑھو. 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 بغیر حب علی سب حرام جیسا ہے. علی کی مدح کو سن کر یہ واہ واہ کا شور قسم خدا کی درود و سلام جیسا ہے. بہت شکریہ. 1000 روزے رکھو، حج کرو، نماز پڑھو. بغیر حب علی سب حرام جیسا ہے. اور اب پرویز بھائی اتنے اب اپنے صرف مخلصین اور چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ذاتی بات کرنے کا جی چاہتا ہے کہ میں 1985 میں سلطان مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا. میری عمر 9 برس کی تھی اور وہ تربیت کا خاص موقع ہوتا ہے. اسی لیے شاید، حالانکہ ہوں تو اب بھی طالب علم، اب بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن لکھنؤ کی زبان و بیان سیکھنے سمجھنے کا جو موقع ملا وہ اس وجہ سے بھی. اور پھر اعجاز ماموں اس وقت، جو جیسے میں نے بتایا کہ اس وقت یہ پڑھتے تھے، میں تو تبھی کی بات کروں گا نا، کلام تو اور پرانے ہیں. لیکن جب میں 1985 میں آیا، بعد میں نے فارسی بھی پڑھی اعجاز ماموں سے شیعہ کالج میں،
اور یہ الوائز میں مدیر ہوتے تھے، ان سے لکھنا سیکھا، یہ میرے استاد ہیں، اور آج بھی میں ان کو کبھی کبھی زبان کی نزاکت ہوتی ہے تو ان سے استفادہ کرتا رہتا ہوں، سلسلہ جاری ہے۔ لیکن جس وقت میں آیا تھا اس وقت محفلوں میں ایک کلام نیر بھائی دھوم مچائے ہوئے تھا، اب اس کی گواہی آپ سے میں لوں گا۔ وہ کیا؟ نہ کافرین جلے اور نہ مشرکین جلے، جلے تو ذکر علی سے منافقین جلے، زیارت نجف و کربلا کو میں جو چلا، نہ جانے کس لیے حج کے مسافرین جلے۔ یہ کلام اتنا ہٹ ہوتا تھا، اور ہوگا تو اس سے بھی پرانا، مگر میں تب کی بات بتا رہا ہوں جب میں نے سنا۔ تو آئیے اب مقطع محفل کے طور پہ ایک ایسے استاد صاحب زبان، اور بلکہ کہا جائے کہ ادبستان لکھنؤ کی تمام تر وراثتوں کے امین جناب اعجاز زیدی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں، اور اب ان کو آپ سنیں۔ میرے خیال سے ایک مدح والا بھی اور ایک یہ بھی آج کچھ شعر پڑھ ہی دیجئے تاکہ کچھ یاد آ جائیں گے۔ نیر صاحب، پہلے وہ پڑھ دیجئے، اس کے بعد میں یہ ہاں ہمیں جو پہلے کی جیسے یاد آ جائیں گے، برحال 35 40 سال پرانا کلام ہے۔ یہ قطع خاطاؤں پہ ملاحظہ بہت نازک منزل ہے، لیکن دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب کی نہیں آ رہا، ہم بھی تعداد میں پڑھنے کے سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں کہ 12 میں 11 کے پدر ہیں علی، 12 میں 11 کے پدر ہیں علی، یہ ائمہ سے ان کا رشتہ ہے، 12 میں 11 کے پدر ہیں علی، یہ ائمہ سے ان کا رشتہ ہے، اور تو علی کا بھی ہے پدر عمران، تو مکمل ابو الائمہ ہے۔ 12 میں 11 کے پدر ہیں علی، یہ ائمہ سے ان کا رشتہ ہے، اور تو علی کا بھی ہے پدر عمران، تو مکمل ابو الائمہ ہے۔ ایک قطع اور جناب ابو طالب کے حوالے سے اس کا 4-5 شعر جو منقبت کے یاد آ جائیں کہ عرفان خدا کے وہ دعوے میں ملا کاذب، عرفان محمد کے دعوے میں ملا کاذب، حاصل نہ ہوا جس کو عرفان ابو طالب، حاصل نہ ہوا جس کو عرفان ابو طالب، اور میں سمجھوں ہوئی حاصل معراج سی مہمانی، ایک شب بھی جو ہو جاؤں مہمان ابو طالب، ایک شب بھی جو برال آپ کے ساتھ کی تعمیل میں عزیزم نیت میں یا کہ نہ کافرین جلے اور نہ مشرکین جلے، نہ کافرین جلے اور نہ مشرکین جلے، جلے تو ذکر علی پر منافقین جلے، جلے تو ذکر علی پر منافقین جلے۔ شعر ملاحظہ قافیہ ملاحظہ کہ اگر بجائے در اہل بیت خم ہو کہیں، اگر بجائے در اہل بیت خم ہو کہیں، تو اس سے پہلے الہی میری جبین جلے، اگر بجائے در اہل بیت خم ہو کہیں،
اگر بجائے درے اہل بیت خم ہو کہیں تو اس سے پہلے الہی میری جبین جلے. شعر مولانا کہ جہاں پس محفل ذکر علی نہ برپا ہو، جہاں پہ محفل ذکر علی نہ برپا ہو، وہ آسمان جلے اور وہ زمین جلے. یہاں پہ محفل ذکر علی نہ برپا ہو، جہاں پہ محفل ذکر علی نہ برپا ہو، وہ آسمان جلے اور وہ زمین جلے. اور زیارت نجف و کربلا کو میں جو چلا، زیارت نجف و کربلا کو میں جو چلا، نہ جانے کس لیے حج کے مسافرین جلے. زیارت نجف و کربلا کو میں جو چلا، نہ جانے کس لیے حج کے مسافرین جلے. نہ جانے علی سے تھے جو فضائل کی مار کھائے ہوئے، علی سے تھے جو فضائل کی مار کھائے ہوئے، وہ سب جوان جلے سب معمرین جلے. علی سے تھے جو فضائل کی مار کھائے ہوئے، وہ سب جوان جلے سب معمرین جلے. علی ہدایت و تقویٰ کی ایک علامت ہے. شعر مولانا بس یہ آخری شعر جو یاد آ گیا پیش کر رہا ہوں کہ علی ہدایت و تقویٰ کی ایک علامت ہے. علی ہدایت و تقویٰ کی ایک علامت ہے. علی کے نام سے مغضوب و ظالین جلے. علی ہدایت و تقویٰ کی ایک علامت ہے. علی کے نام سے مغضوب و ظالین جلے. نہ کافرین جلے اور نہ مشرکین جلے. جلے تو ذکر علی پر منافقین.